السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بات کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم میم کے رول سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا تھا کہ تلاوت کرتے ہوئے میم ساکن کو ایک خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے میم ساکن کے بعد آنے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اس کے 3 احکام ہوتے ہیں، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ادغام شفوی کو سمجھ لیا تھا۔ کیا ہے ادغام شفوی؟ جی، جب بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گا تو ہم میم ساکن کی آواز کو میم متحرک کی آواز میں پورا مدغم یعنی ملا کر پڑھیں گے۔ اس ملانے کی ساری آواز ناک سے آئے گی اور 2 حرکات کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ ہم غنہ کریں گے۔ یہ رول جو ہے ادغام کا، میم کے ادغام کا، ادغام شفوی کا، یہ 2 الفاظ میں بنتا ہے، جیسے الیکم مرسلون۔ میم ساکن آیا، اس کے بعد نیکسٹ جو لیٹر تھا وہ میم تھا، میم میم میں مرج ہو گیا، مشدد ہو گیا، 2 کاؤنٹ کا غنہ کر رہے ہیں۔ آج جو ہم میم کا دوسرا رول کریں گے وہ ہے اخفاء شفوی کا۔ اخفاء کا لفظ جو ہے یہ آپ نون کے جب ہم نے رولز کیے تھے تو اس میں بھی یہ آپ نے ورڈ سنا تھا اخفاء کا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اخفاء کا؟ جی، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ نون کے رولز میں 15 حروف میں سے 15 حروف میں ہم نون ساکن کر رہے تھے، اخفاء کا رول کر رہے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کیا جاتا ہے یعنی نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 لیٹرز میں سے کوئی آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اخفاء والا جو حرف ہوتا ہے اس کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپاتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں۔ اب اخفاء شفوی کیا ہے؟ شفوی ہے تو میم کا رول ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، شفوی ہونٹ سے بنتا ہے۔ تو اب جب اخفاء شفوی ہے تو یہاں پہ جب ہم میم ساکن کے بعد ایک حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، صرف ایک حرف دیکھنا ہے، کتنا آسان ہو گیا یہاں پہ میم کے رولز۔ پہلا جو ہم نے کیا ادغام شفوی، اس کے بعد میم کے بعد میم، ٹھیک ہے، ایک ہی لیٹر ہم نے دیکھنا تھا۔ اب اخفاء شفوی اور بھی آسان ہو گیا کہ جب میم ساکن کے بعد ایک حرف ہم نے دیکھنا ہے اور وہ کون سا حرف ہے؟ با۔ تو جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو ہم میم کی آواز کا اخفاء کریں گے، یعنی ہم میم پر رک کر اس کی آواز چھپائیں گے۔ وہ اس طرح کہ دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لائیں گے، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک کاغذ کے برابر فاصلہ رہ جائے گا۔ ایسا کرتے ہوئے ہم حرف میم کی آواز کو ہونٹوں کے درمیان جو ہے وہ ہم اس کی تھوڑی سی ذبذباہٹ سی، تھوڑی سی بزنگ سی، ہمیں تھوڑی سی ہونٹوں کے اوپر کچھ محسوس ہوئے گی۔ اس جو عمل کے دوران آواز جو ہے وہ زیادہ ناک سے اور تھوڑی منہ سے آئے گی اور ہم یہاں پہ 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے۔ اس حکم کو ادا کرنے کے بعد دونوں ہونٹوں کو ملا کر شدہ کی صفت دیتے ہوئے حرف با کی ادائیگی کریں گے۔ یہ جو اخفاء شفوی کا رول ہے یہ بھی 2 الفاظ کے درمیان ہی بنتا ہے، جیسے ادغام شفوی بھی 2 ہی الفاظ کے درمیان بن رہا تھا، اس طرح اخفاء شفوی بھی 2 ہی الفاظ کے درمیان بنے گا۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، بی ہی، بی ہی، آسان رول ہے بالکل۔ ایسا ہی رول ہم نے نون میں بھی کیا تھا، آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا، اقلاب کا رول۔ نون میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اقلاب کا رول کیا تھا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با ہو تو نون جو ہے، نون کی آواز میم کی آواز سے بدل جاتی تھی اور ہم پیپر تھن گیپ کر رہے تھے اور 2 کاؤنٹ کا غنہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ
میم خود ہی ہے، وہاں پہ کیا تھا نون ساکن کے بعد ہم بات دیکھ کے میم نون کی آواز کو میم سے بدل رہے تھے، تو یہاں پہ ایک سٹیپ کم ہو گیا کہ نون نہیں ہے، یہاں پہ میم خود ہی ہے، تو میم جب میم کے بعد با ہوگا، میم ساکن کے بعد با ہوگا تو ہم میم کی آواز کو میم کے لیے ہم اقلاب کے رول کی طرح سے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ میم کے بعد جب با آئے گا تو ہم پیپر تھن گیپ کریں گے اور 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے. یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے اقلاب کے رول میں ہو رہا تھا، نون کا اقلاب کے رول میں. اقلاب اور اخفاء شفوی کی جو آواز ہے وہ بالکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اخفاء شفوی کا حکم اس لیے ہے کہ دونوں حروف یعنی میم اور با جو ہیں، دونوں ہی کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ ہونٹ. ٹھیک ہے، تو اگر میم کو با میں مدغم کیا جاتا ہے یا مرج کریں گے تو پھر معنی بدل جاتے، تو اس لیے یہاں پہ میم کا اخفاء کیا گیا ہے کہ میم کی آواز کو چھپایا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم اس کے بہت آسان رول تھا، پہلے بھی آپ نون میں کر چکے ہیں، بس یہاں پہ اس کا نام فرق ہے، اخفاء شفوی ہے یہاں پہ اس کا نام. آپ نے اخفاء نون والے اخفاء سے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفاء شفوی میں میم کے بعد با آئے گا، میم ساکن کے بعد با آئے گا. اب ہم اس کی تھوڑی سی اگزامپل کر لیتے ہیں. فَيَأْتِيهِم بَغْتَةً، فَيَأْتِيهِم بَغْتَةً. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ فیا حمزہ ساکن آیا، جھٹکا آیا، تی یا مدہ بن رہا ہے 2 کاؤنٹ. ہم میم ساکن آیا، ہم رک گئے، ہم نے فوراً اگلا حرف دیکھا تو با تھا، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، نون کی آواز کو میم کی آواز کو چھپائیں گے. پیپر تھن گیپ کریں گے، 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے، اور دیکھیں کیا ہے کہ یہ 2 الفاظ کے درمیان بن رہا ہے. ایک ورڈ تھا فَيَأْتِيهِم اور دوسرا تھا بَغْتَةً، تو یہ 2 الفاظ کے درمیان میں یہ رول بنے گا. فَيَأْتِيهِم بَغْتَةً یا بَغْتَةً ساکن کریں گے تو اس طرح کیا جائے گا. فَيَأْتِيهِم بَغْتَةً بِهِ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ، أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ پڑا، حمزہ 1 کاؤنٹ، میم 1 کاؤنٹ، میم دال میں مرج ہو رہا ہے، دال مشدد ہے. مد کم کاف کی پیش کے لیے ہونٹ گول ہوا، پھر میم ساکن تھا، ہم نے فوراً اگلا حرف دیکھا با ہے، تو یہاں پہ بھی اخفاء شفوی کا رول ہوگا. پیپر تھن گیپ، 2 کاؤنٹ کا غنہ. کم بی ان حمزہ کے بعد نون ساکن فوراً آپ اگلا حرف دیکھیں گے کہ نون کا کوئی رول ہے، نون ساکن ہوگا تو آپ نے فوراً اگلا حرف دیکھنا ہے. تو یہاں پہ عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ نون کا اظہار کا رول ہو رہا ہے. بی ان 1 کاؤنٹ نیچرل غنہ. حمزہ عین کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف، تو یہ الف مدہ بن رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کریں گے، اور پھر می زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. ہونٹ گول، ما الف مدہ بن رہا ہے، 2 کاؤنٹ. ہم ہا کی پیش کے لیے ہونٹ گول، میم ساکن آیا، فوراً اگلا حرف دیکھا، میم ساکن ہے تو کوئی رول بن رہا ہے. یہاں پہ میم کے بعد با تھا، تو ہم یہاں پہ اخفاء شفوی کا رول کریں گے. پیپر تھن گیپ، 2 کاؤنٹ کا غنہ، ہونٹوں کو بہت قریب سے بند کریں گے، صرف پیپر تھن گیپ رہے گا. بھی خو موٹا حرف ہے، الف مدہ بن رہا ہے، اس کو موٹا کریں گے، الف مدہ بھی موٹی ہوگی خو کی وجہ سے. ری آواز نیچے جا رہی ہے، رو زیر ہے. جی یا مدہ بن رہا ہے، 2 کاؤنٹ، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر، تو 2 کاؤنٹ یا مدہ نہ پہ زبر 1 کاؤنٹ منہ کھلے گا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ورڈ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اس طریقے سے ہر لفظ کو انالائز کرنا ہے
کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہونٹ گول ہونا ہے، کہاں موٹا ہونا ہے، کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہاں نون کا رول ہے، کہاں میم کا رول ہے، آپ نے ہر لفظ پہ ہر حرف کے اوپر غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے. لَكُمْ بَهِیمَةٌ، لَكُمْ بَهِیمَةٌ. لا 1 کاؤنٹ منہ کھلا، کو پیش کے لیے ہونٹ گول ہوا، کم میم کے بعد ہم نے دیکھا میم ساکن ہے، فوراً اگلا حرف دیکھا با، پیپر تھن گیپ 2 کاؤنٹ کا غنہ. لَكُمْ ہی آواز نیچے جا رہی ہے، یا ساکن اس کے بعد سے پہلے زیر، ہی 2 کاؤنٹ ہو گیا، یا مدہ بن رہی ہے. ما دونوں ہونٹ بند کریں گے میم کے مخرج کے لیے. ما فتح ہے، 1 کاؤنٹ 1 منہ کھلے گا. تن لَكُمْ بَهِیمَةٌ ہم بِمُؤْمِنِینَ. ہم ہا کی پیش کے لیے ہونٹ گول، میم ساکن، فوراً اگلا حرف دیکھا با. اخفاء شفی کا رول، پیپر تھن گیپ 2 کاؤنٹ کا غنہ. بی مو میم کی پیش کے لیے ہونٹ گول ہوگا، لیکن میم کے مخرج پہ جانے کے لیے پہلے آپ دونوں ہونٹ بند کریں گے، پھر ہونٹ گول کریں گے. مو حمزہ آگے ساکن آ رہا ہے، اس پہ جھٹکا آئے گا. واؤ جو ہے وہ علت حرف ہے، وہ نہیں پڑھا جا رہا، ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں. حمزہ ساکن ہے، اس پہ جھٹکا آئے گا. ہم بھی می آواز نیچے جا رہی ہے. نی یا ساکن، اس سے پہلے زیر یا مدہ 2 کاؤنٹ، نا زبر 1 کاؤنٹ. ہم بِمُؤْمِنِینَ، ہم بِمُؤْمِنِینَ. تو یہ اخفاء شفی کی تھی مشق. آپ نے اس کو اچھا طرح پریکٹس کرنی ہے. پیپر تھن گیپ اچھا کریے گا، جتنا اچھا کریں گے اتنی اچھی آواز آئے گی اخفاء کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میم کا رولز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور رول رہ جائے گا میم کا، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور اس ویک کا جو ٹاسک ہے وہ آپ کو 2 آیتیں دی جائیں گی، آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کو ایکسپلین کریے گا، قرآن میں سے آیت کو دیکھیے گا، اور اس کے بعد اس میں سے نون میم کے رولز کو بتائیے گا. اور اگر کوئی اور بھی زیادہ بتانا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو جو ہم کر چکے ہیں ابھی تک تو وہ بتا سکتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت 79، ٹھیک ہے. تو دونوں ہی آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 79، ٹھیک ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا میں یاد رکھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.